جی بیٹا آپ سناؤ، چلو کہاں سے سنانا ہے آگے؟ جی سناؤ بیٹا. ذی قوت عند ذی العرش مکین. جی کہاں سے؟ زی. ٹھیک ہے، اس میں زال کی آواز نرم بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ یا کون سی ہے بیٹا؟ حروف مدہ والی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ یہ کون سی یا ہے بیٹا؟ حروف مدہ والی یا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کریں گے بیٹا؟ اس کی وجہ سے زال کو کھینچیں گے بیٹا. ٹھیک ہے، اس کی آواز تھوڑی سی کیا مد ہوگی. ٹھیک ہے، وی. ہاں جی شاباش بیٹا. قوت. ہاں بیٹا اس میں فورا پڑھیں گے. قاف کی آواز موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی نا ہم نے 10 منٹ پڑھنا ہے کیونکہ 20 منٹ آتے ہیں. ہاں جی بیٹا میں دیکھ رہا ہوں ابھی. ہاں تقریباً نہیں، ابھی 15 ہے بیٹا، 15 منٹ ہے ابھی. 15 منٹ اور پڑھنا بیٹا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. تو جی اس کے بعد کون سی ہے بیٹا؟ ہاں بیٹا یہ قاف کو کیا کرنا ہے بیٹا؟ موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقابلے میں ڈنڈے والا قاف ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس قاف کو موٹا پڑھیں گے تاکہ اس کا آواز میں فرق واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، قوتین. کیسے؟ قوتین. جی آگے. ذل. دال کو کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس نون کے اوپر کیا ہوگا بیٹا؟ اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب کیا تھا یاد ہے؟ جی کیا؟ بالکل جی بیٹا، نون کی آواز کو ہلکا سا ناک میں چھپانا کتنے گھنٹے؟ قلب کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ بیٹا. ٹھیک ہے، کیا قلب کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں بیٹا، پہلے یہ اس بات کو مکمل کر لینا. تو ٹھیک ہے بیٹا، یہاں اس نون کے اوپر اخفا ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے، عند ذل. کونی نہ رکھو بیٹا قرآن پاک پر. اچھا ادب کے خلاف ہوتا ہے، کونی نہیں رکھتے قرآن پاک پر. آپ یاد کرو زہر، آپ کی آواز آنی چاہیے بیٹا. ہاں اونچی اونچی. حفظ والے بچے جو ہے نا اونچی اونچی یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تب یاد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دل میں یاد نہیں کرتے اس کو. ہاں آواز آنی چاہیے بیٹا آپ کی. شاباش بیٹا. عند ذل عرش، عین کی آواز بھی آئے. ٹھیک ہے، عرشی. آگے مکین. اچھا بیٹا یہ یاد رکھنا کہ کسی لفظ کے اوپر جب یہ کیا ہو جائے یہ والی اس کو آیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس گول دائرے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، اگر کسی جو ہے نا سانس رک جائے، یعنی آگے سانس نہیں بڑھ رہا، سانس تھوڑا ہے، تو وہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اور وقف کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ہم نے کیا کر دینا ہوتا ہے؟ ساکن کر دینا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے اوپر جزم آ جائے گی بیٹا. ٹھیک ہے، یہ والی یہ جو 7 کی طرح ہے، یہ چھوٹا سا جو نشان ہے. کدھر؟ ہاں قلب ہوتا ہے بیٹا کسی حرف کی آواز کو بدل دینا. قلب کے معنی ہے بدل دینا، کسی حرف کی آواز کو بدل دینا. اور وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے. کیا ہو جائے؟ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جائے. تنوین یا نون ساکن یہ 2 حرفوں کے بعد کون سا حرف آ جائے؟ با آ جائے. تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا جی؟ ہاں قلب ہو جائے گا. ٹھہر تو جو ایک بات مکمل ہونے دو بیٹا. تو کیا ہوگا؟ قلب. جیسے اس کی میں مثال دے رہا ہوں نا، جیسے کیا اس کی مثال تھی؟ نہیں ٹھہر جو بیٹا. جیسے ہاں جیسے یہ ہے نا لنصفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے، اب عین کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ تنوین ہے. عین کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد با آ رہی ہے. لنصفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے، با آ رہی ہے. تو اس وجہ سے حالانکہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تھے لنصفعا. ٹھیک ہے، لیکن نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ کس کی آواز آئے گی؟ میم کی آواز. لنصفعا بالناصیہ ایسے پڑھیں گے. اب سمجھ آ گئی قلب کی؟ اچھا ہم کہاں پڑھ رہے تھے بیٹا؟ ادھر آ جاؤ. آگے آ رہے ہیں. ہاں جی ادغام. تو، کدھر ہے؟ کون سا پڑھ رہے تھے ہم؟
ہاں ذی العرش مکین، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں تو میں بیٹا وقف کی بات کر رہا تھا، کس کی بات کر رہا تھا؟ وقف کی۔ تو وقف کا طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا، جب ہم نے کسی حرف پر رکنا ہے، حرف کسی لفظ پر کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے یا رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کر دیتے ہیں، اصول کیا ہوتا ہے کہ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کے آخری حرف پر بیٹا یہ جزم آ جاتی ہے، یہ جو 7 کی طرح، ٹھیک ہے؟ مکینن کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ مکین، ٹھیک ہے؟ مطاعن کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ مطاع، ٹھیک ہے؟ ثم کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ ثم، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح بہت سی مثال ہیں، جیسے یہ عس عس ہے، اس پر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ عس عس، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ چلو ادغام، ہاں ادغام، یہ ادغام آ رہے ہیں بہت سارے۔ جی بیٹا اس کو ادھر کرو، اس قاعدے کو ادھر کر لو بیٹا، چلو یہ یہاں ادھر، پھر آپ کی آواز، آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی بیٹا، آپ نے ابھی یاد کرنا ہے دونوں نے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی آواز آنی یہ چاہیے یہاں پہ مجھے۔ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو بیٹا، ابھی اس کو پڑھ لو، جب یہ آئے گا نا پھر میں بتاؤں گا بیٹا، اچھا؟ ہاں ہاں مطا، چلو بیٹا میں اس کو بھی پڑھا رہا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ مطا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مطاع ثم، ثم امین، شاباش، آگے، ہاں جی، صاحبکم بمجنون، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے نا، اس لیے یہ ریڈ ہے بیٹا، لال کلر میں ہے، جتنے بھی لال کلر میں ہوتے ہیں اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں قلقلہ کیا جاتا ہے، یہ اورنج رنگ میں، یہ ریڈ رنگ میں۔ ہاں ہاں، بمجنون، وَلَقَدْ، یہ بھی ریڈ ہے نا بیٹا اس میں، تو اس کی دال کے بعد میں قلقلہ آواز لوٹے گی، وَلَقَدْ، شاباش بیٹا، نہیں بیٹا، را کو موٹا، الف کو باریک، رَآهُ، شاباش، آگے، بالأفق شاباش، مبین، ٹھیک ہے؟ آگے، وما هو، شاباش بیٹا، علی الغیب بضنین، شاباش، آگے بیٹا، ہوا نہ کہو بیٹا، ہوا، وما ہوا، قاف موٹا بیٹا، بقولی، شاباش، قاف موٹا، شیطان الرجیم، شاباش، ہاں جی، فَأَيْنَ، تذهبون، شاباش، ان کو یہاں کچھ بھی نہیں، فوراً پڑھیں گے بیٹا، اچھا؟ نون کی آواز کو ناک وغیرہ میں نہیں چھپائیں گے، یہاں اظہار ہوگا، اظہار کا مطلب ہے نون کی آواز کو فوراً پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چھپائیں گے نہیں ناک میں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، شاباش بیٹا، آگے، لمن شاء، ہاں بیٹا، لیما، یہاں پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لمن شاء، یہ بڑی مد ہے نا بیٹا، یہ والا یہ جو نشان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی مد کہلاتی ہے، اس پہ کتنے سیکنڈ کے برابر کھینچتے ہیں؟ 4 کھینچ لو، 5 کھینچ لو، ٹھیک ہے؟ 4 سے 5، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو 4 الف یعنی 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے برابر کھینچیں گے، شاء منکم، شاباش بیٹا، اس پہ اخفا ہوگا، منکم، ہاں
ہاں یہاں پہ بیٹا اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے حرف کو حرف میں ملا دینا ہے. ٹھیک ہے, حرف کو ہم نے کیا کر دینا جی, حرف میں ملا دینا ہے. یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس الف کو یا کے ساتھ ملا دیں گے ادغام کے ساتھ, اور ادغام ہو گیا یعنی حرف حرف میں مل گیا. ٹھیک ہے, مع الغنہ. غنہ کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. ادغام بھی ہوگا یعنی یہ الف جو ہے نا یا میں مل بھی جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اپنا غنہ بھی ہوگا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے بھی, جو یہ جو اس کے اندر آئے گی یا کے اندر, ایسے پڑھیں گے. یستقیم یستقیم. شاباش, آگے وما تشاء نظر آ رہا ہے نا بیٹا, نظر آ رہا ہے نا. ہاں پڑھو. وما تشاءون ویری گڈ بیٹا, آپ نے واقعی شین کو کھینچا. وما تشاءون وما تشاءون شاباش. إلا أن يشاء اللہ پہ درمیانی مد آ رہی ہے نا بیٹا, یہ والی, یہ جو ہے یہ والا جو نشان ہے. ٹھیک ہے, یہ درمیانی مد کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے بیٹا, 3 سے 4. 3 کھینچ لو یا 4 کھینچ لو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بیٹا. اچھا, تو اس کو اب کتنا کھینچیں گے, الا, ایسے کیسے, ہاں جی یاد کر لی بیٹا, یاد کر لی ہے. سنانی تھی سورۃ چلو ہاں جی بیٹا, آگے. عین عین یشاء اللہ. واش روم بیٹا فارغ ہو کے بیٹھا کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلو جلدی سے ہو کے آؤ, ادھر سے گزر جاؤ بے شک, ان کو تنگ نہ کرو. چل ادھر جاؤ بیٹا. جی بیٹا. اللہ رب رب العالمین رب العالمین. اچھا رب ہاں یہ گر کیوں گیا, کیا ہوا, بہت گرتا ہے. رب العالمین. رب العالمین. ہاں بس بیٹا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا کھول کے رکھو تاکہ ہوا بھی آتی رہے. ہاں بس, اب اتنی ٹھنڈ بھی تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. چلو جی, یہ آپ کی مکمل ہوگی. اور آپ آ جاؤ بیٹا, جلدی آ جاؤ. اوئے ہوئے ٹائم تو پھر ختم ہو گیا. چلو ادھر ہی بیٹھ جاؤ بیٹا, ٹائم ختم ہو گیا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. چلو آ ہی جاؤ بیٹا, ایک آدھی لائن سنا ہی لو آپ بھی بیٹا. چلو اب آ ہی گئے ہو تو سنا ہی لو, کوئی بات نہیں. چلو جی, کون سا بیٹا سنانا. ہاں سچ ہے وہ, اب سبق نکالو بیٹا, نشان لگا لیں تاکہ کل ہمیں پتہ چل جائے. کون سی سنائیے. دکھاؤ نا, میں لگا دیتا ہوں. ایک منٹ, یہاں تک کیوں لگا رہے ہو بیٹا, نیچے تک لگاؤ نا. ہاں یہاں تک, یہاں نہ لگاؤ بیٹا, یہاں لگاؤ, یہاں. ہاں کیسے لگا, تو میں لگانا چاہ رہا تھا نا یہ. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ آپ کا نشان ہوگا, یعنی یہ ہم نے اب مکمل پڑھ لی ہے. کل آپ نے مجھے یہ سنانا بیٹا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ مکمل نہیں پڑھا, یہ مکمل پڑھا تھا, یہ کل یہ شروع سے لے کے ہم تک. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں اپنی چلو بیٹا, ہاں جی آپ بھی سنا دو ایک آدھی لائن. چلو جی. اس لیے انفطار کے سیدھے کے کہاں نکل گیا. اچھا یہ انفطار, ہاں یہ جی بیٹا. لیکن یہ تو لائنیں سنانی تھی کیا. ہاں یہ 2 لائنیں سنا دی تھی آپ نے مجھے نا, آج آگے سناؤ. جی بیٹا. ٹھیک ہے, یا کے اوپر کیا ہے بیٹا, یہ والا نشان. ٹھیک ہے, درمیانی مد. ہاں یہ درمیانی مد ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کیا ہوتا ہے بیٹا, اس کو 3 سے 4 الف کے برابر, یعنی 3 سے 4 سیکنڈ. الف کا مطلب ہے
3 سے 4 سیکنڈ کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا ایوہل، یا ایوہل، شاباش. ٹھیک ہے، اس نون کے اوپر اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ہلکا سا ناک میں 1 سیکنڈ کے برابر چکوائیں گے، 1 الف کے برابر. انسانو، انسانو شاباش. آگے ما غرک، 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 غرک شاباش. بربک ہاں، الکریم، بربکل، بربک الکریم، کریم، کریم، شاباش. آگے الذی شاباش. خلقک، دیکھا، اب دیکھو یہ دونوں مقابلے میں، ٹھیک ہے. یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے. مخرج میں یہی پڑھ رہے تھے نا. یہاں پہ اصل میں آوازوں کو ہم نے بیٹا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. خلقک، خلقک، پہلا موٹا آواز، موٹی آواز، اور دوسری جو ہے پتلی آواز، ٹھیک ہے. جتنی پتلی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے. یہ قاف جتنی آواز موٹی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے بیٹا، تاکہ فرق واضح ہو جائے. خلقک، خلقک، شاباش. آگے فسواک، فسواک، کھڑی زبر ہے نا بیٹا. فسواک، ہم فعدلک، فعدلک، فعدلک ہم فی فی ای، فی ای ہم سورت، صورت ما، سورت ما ہم شاء رکبک، ارکبک. ایسا یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ سیدھے ہو کے بیٹھو. شاباش. لو قاعدہ، ہاتھ پہ لو. شاباش بیٹا، ایسے نہیں کرتے. چلو سیریس ہو کے پڑھتے ہیں ذرا. ہاں جی، آواز آئے بیٹا دوسری. ہاں ابھی چھٹی ہوگی پھر لیٹ جانا دیکھو. شاباش. کلا، شاباش. بل تکذبون، تو کو نہیں کھینچیں گے بیٹا، فوراً پڑھیں گے. تکذبون، تکذبون بالدین، بالدین، بالدین شاباش. وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، ہاں جی، ہاں بیٹا ان کو موٹا پڑھنا ہے. لحافظین، لحافظین، ٹھیک ہے بیٹا. یہ ہا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم سانس کی طرح پڑھیں گے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، ایسے ہی. لحافظین. لحافظین. چلو بیٹا کافی ہے، ٹھیک ہے. آج آپ نے یہاں تک مجھے سنایا ہے، کل اس سے آگے سنانا ہے مجھے، ٹھیک ہے. سمجھ آئیے. پھر یہ سورج یاد کر کے مجھے آپ نے سنانی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل.